السلام علیکم فور کلاس، کیسے سارے طالب علم؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ثابت قدمی۔ ثابت قدمی کا اسٹوڈنٹ مطلب ہوتا ہے کسی بات پر قائم رہنا، کسی بات کو مان لینا اور اس پر پورے عقیدے سے جو ہے وہ قائم رہنا، چاہے اس بات کے لیے پھر آپ کو کتنی زیادہ مشکلات ہی کیوں نہ اٹھانی پڑیں، لیکن اس بات پر ثابت قدم رہنا۔ اسٹوڈنٹ اس یونٹ میں جو ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ جب اسلام آیا دنیا میں تو کفار کیسے جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، انہوں نے اس مذہب کو ماننے سے انکار کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے تنگ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے مختلف ذہنی اذیت، کبھی جادوگر کہتے، کبھی جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے، کبھی شاعر، کبھی دیوانہ کہتے، مختلف طرح کی تکالیف انہیں دی جاتی۔ اسی طرح جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفار جو ہے مختلف طرح کی تکلیفیں دیتے، تو کبھی انہیں گرم ریت پہ لٹایا جاتا، کبھی نیزہ مارا جاتا، تو کبھی جو ہے پتھروں پہ لٹا دیا جاتا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا، سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے، لیکن ان سب تکالیف کے باوجود جو ہے ہمارے صحابہ کرام نے جو ہے اسلام پر ثابت قدمی دکھائی اور اسلام کے لیے ثابت قدم رہے۔ تو اسٹوڈنٹ جیسے میں نے لائنز انڈر لائن کی ہوئی ہیں، آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے کرنی ہے تاکہ آپ کو MCQs بنانے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھ لیں، جس طرح سے میں نے انڈر لائن کیا آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہماری سب سے پہلے ایکٹیویٹی ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی کاپی ریڈی کرنی ہے، مارجن لگانا ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے لگانی ہے۔ سب سے پہلے ہے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں کن کن طریقوں سے دی؟ جواب ہے ذہنی اذیت دینے کے لیے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے اور کبھی دیوانہ اور شاعر کہتے۔ جسمانی اذیت دینے کے لیے آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے، جسم مبارک پر کوڑا پھینک دیتے، تو کبھی نماز پڑھتے ہوئے گندگی پھینک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھتے تب بھی میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے سے باز نہ آؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن کن طریقوں سے ستایا گیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز دھوپ میں گرم ریت پہ لٹایا جاتا، دوپہر کی گرمی میں نکیلے پتھروں پہ لٹایا جاتا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے چچا نے کیا سلوک کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتے جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا۔ نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے ہماری، دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اسلام کی دعوت روکنے کے لیے قریش کے سرداروں نے ایک کمیٹی بنائی جس کا سربراہ ابو لہب کو بنایا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے پر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ ابو لہب کے بیٹوں کے نام عتبہ اور عتیبہ تھے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ دعوت اسلام سے روکنے کے لیے قریش کے سرداروں کی کمیٹی کا سربراہ کون تھا؟ جواب ہے ابو لہب۔ ابو لہب کے دو بیٹوں کے کیا نام تھے؟ عتبہ اور عتیبہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے غلام؟ امیہ بن خلف کے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کرایا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کن لوگوں نے مار مار کر لہو لہان کیا؟ مشرکین نے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ مسلمان لونڈی۔